وسلام على عباده الله خصوصا على سيدنا محمد سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال مل کی درود شریف پڑھیے سب حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تمام عاشقان مصطفیٰ پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين صدر دی وقار گلشن سنیت دی بہار پیری طریقت راہبری شریعت حضرت قبلہ پیر جی سرکار مدد اللہ العالی مسندی صدارت دی رونق افروز نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان تھی میلاد کمیٹی دے نوجوانہ نے محفل پاک دا خوبصورت انتظام و اہتمام فرمایا ہے اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس عقیدت و محبت نال آپ حضرات نے محفل پاک نو سجایا ہے انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ سب نو بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ویکھنا نصیب فرمائے آپ حضرات نے میری تو پہلی ثنا خانہ دی کو بڑی اچھی انداز دینال ثنا خانی سماعت کی تھی اور شہنشاہی نقابت محترم المقام جناب بھائی محمد خاور عظیم صاحب زیدہ مجدوہود کلوں سرکار دی محبت بری موتی بھی سماعت فرمائے میں بھی آپ حضرات دی خدمت دی اندر تھوڑی جی وقت واسطی انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر چند ایک باتاں عرض کرانگا امید ہے کہ اسی دوویں کار جینے ہاں خالی نہیں جان لگے صدقہ زہرہ پاک دی لالا دا چولیاں پار پار کے لے کے جاؤں پروگرامہ دا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بندے دی پلے پہ جائے آپ حضرات دا عظیم و شان کی اجتماع دی اندر میں
سوچ رہا سا کہ میلاد پاک نو کس حوالے دے نال شروع کیتا جائے تو میرے دل نے ایمینو موضوع دیتا ہے کہ تو آج سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ دی گل زیادہ سنا او پاگا والی ماں جس ماں دی گود دی اندر اللہ دا حبیب تشریف لے آیا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں دائیں بائیں اگر جاواں تھی میں موضوع تو اکھڑ گیا یہ نہ سمجھنا میں جس حوالے کے نال بھی دائیں بائیں جاواں گا انشاءاللہ میرا مین پوائنٹ جڑا ہوئے گا نا اس سرکار دی ماں سیدہ آمینہ پاکی ہوئے گا سبحان اللہ لوگوں پہلے عقیدہ سماج کا تھوڑی جی آواز کرا تھا کہ میں مائک پیچھے منہ بھی کراتے آواز ہی کی جیسی جی بسم اللہ جی بسم اللہ اتھی اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے غیران دا عقیدہ پہلے سن لو باطل مذاہب والیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ نے کلمہ نہیں سی پڑھے اختلاف نہیں ہے بات سمجھانا مقصود ہے 6 مہینے پہلے سرکار دی والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ دا وصال ہو گیا ولادت پاک 6 ماہ پہلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک زاری دور تے 6 سالاں دی سی تو آپ دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ پاک بھی داغ مفارقت دے گئیاں تو 34 سالہ بعد سرکار نے یہ میری بنیاد نو ذہن نشین رکھنا 34 سالہ بعد سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے لہذا 40 سال دی عمر نو سرکار نے اظہار نبوت کیتا ہے ماں نے کلمہ ہی نہیں پڑھیا 6 سال دے سرکار سنٹی ماں دا وصال ہو گیا ہے لہذا ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا جنت وچ نہیں جانا یہ باطل مسلک باطل عقیدہ بد مذہبہ دا غیر مقلدہ دا عقیدہ ساڈا کی عقیدہ ہے قبلہ پیر جی سرکار دی موجودگی دی اندر میں تمام لوگانوں یہ عقیدہ دسنا چاہنا ساڈا کی عقیدہ ہے جویں نبیاں وچوں میرا نبی آلہ ہے کائنات دیاں ماما وچوں محمد دی ماں آلہ ہے لو جی ایتھے ہی انشاءاللہ گل ٹری جائے گی آپ حضرات جتنا پٹرول پوندے جاؤ گے نا ساڑھی سبحان اللہ دا انشاءاللہ گفتگو اتری دیر جلدی روے گی ورنہ میں چند لمحات گفتگو کرانگا آپ حضرات دوسرا مہمان آ گیا تھے میں بھی وائنڈ اپ کر دوانگا ساڑھا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ سرکار نبیاں وچوں آلہ نہیں بولو سرکار انج نہیں بولنا سرکار کھڑکے تڑکے نال بولنا درہ سرکار نبیاں وچوں افضل تے آلہ ہے بھائی خاور عظیم صاحب جنہوں سرکار نو پیجن نہ رب نے انتظام فرمایا نا تے خاندان بھی آلہ چنے سرکار واسطے حسب نسب آلہ چنیا سرکار واسطے داد کے نان کے آلہ چنے سرکار دے والد گرامی آلہ چنے سرکار واسطے ماں بھی آلہ چنی سرکار واسطے دائیاں بھی آلہ چنیا میں جملہ اس طرح دینا چاہنا سرکار جس کڑی میں چاہے او کڑی کڑیاں بھی چوال ہے آقا جس دیس میں چاہے او دیس دیساں بھی چوال ہے آقا جس زمانے میں چاہے او زمانہ زمانیاں بھی چوال ہے آقا جس کڑی میں چاہے او کڑی کڑیاں بھی چوال ہے آقا جڑی کتاب لے کے آئے کتاب کتاباں بھی چوال ہے آقا جڑی امت لے کے آئے امتاں بھی چوال ہے آقا کریم جڑا حسن لے کے آئے نبیوں دے حسن دینا نو زیادہ آل ہے آقا کریم دی گھڑی دے کسے دی گھڑی نہیں آقا دی تلی دے کسے دی تلی نہیں آقا دی ماں دے کسے دی ماں نہیں آقا دی سواری دے کسے دی سواری نہیں انج جملہ مکمل کرا سرکار دے شہرے جیا کسے دا سہرہ نہیں محمد دے چہرے جیا کسے دا چہرہ نہیں تو 113 والے ہو تسی کڈے چنگے ہو خوش نصیب ہو توانو آقا رب دا حبیب ملے آئے بولو رب دا محبوب ملے آئے
محبوباں دا کوئی وال نہیں دیندا، سانو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا لاڈلا حبیب عطا فرمایا۔ اچھا ایمان نہ دسو، مولوی تے کہندا جی کلمہ نہیں سی پڑھے، مولوی تو مل جائے نا سانو کدی کسے موڑ تے مل جائے تے سنیاں دا بچہ تینوں روک کے آکھے گا سرکار دی ماں افضل تے اعلیٰ مائیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگے میں پڑھ دا اعلیٰ حضرت رومی امام فرماندے نے او خوش نصیب ماما جنہ دا دودھ میری سرکار نے پیتا ہے، او دائیاں بھی اعلیٰ نے، او ماما بھی اعلیٰ نے۔ اعلیٰ کیوں نہ ہوں دیاں بھائی خاور عظیم صاحب، رب تعالیٰ نے شہزادہ ہی انہوں نے والا عطا فرمایا۔ اچھا انہیں تے اب دا تر رولا پا کے نا مینو فیصلہ آباد وچ 8 صفحیاں دا خط لکھیا، 8 صفحیاں تے مشتمل جامعہ عبیدیہ دے طلباء نے مدرسین نے مینو خط لکھیا۔ انہیں کہ تو کس طرح نبی پاک کی مانو والدین جنتی پیا کہہ رہی ہیں، لفظ ابنو سہارا بنا کے نا انہوں نے مینو 8 صفحہ دا خط لکھیا۔ قسم با خدا اٹھا کے کہنا سویرے جمعہ المبارک پڑھانا سی میں منڈی کوارٹر دے اندر، ساری رات میں تفاسیرہ دا مطالعہ کرنا رہا۔ اب دا معنی مینو کوئی تبدیل دے نظر آئے، اب دا معنی جنہیں کیتا نا میرے باپ، میں او بھی تفسیر بند کی تھی، دوسری تفسیر بھی بند کی تھی۔ اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار گجراتی دے مدار پر انوار دی جنہ ترجمہ کر دیا، اب دا معنی کیتا ہے اے میرے مربی پالنے والے، بولو اے میرے مربی پالنے والے۔ حضرات ہن میں 113 دے وچ اہل علم بیٹھی ہو، اگر میں زیادہ تحقیق بھی ٹر گیا نا ہو سکتا ہے میری تقریر دائیں بائیں ٹر جائے، میں سمجھا نہ سکا، میں آپ کے نہج تے آنا، اللہ پکا تے سچا نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اولی نہ آکھو اچھی آکھو آمین۔ اللہ تعالیٰ اے متھا خدا دی بارگاہ چکان دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو نماز پڑھنے ہم آخر تے دعا مانگنی سلام تو پہلے تے اس دعا وچ ایک ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے تے اللہ دے قرآن دی آیتی رب تعالیٰ نو ایڈی چنگی لگی دعا مانگنیا رب جعلنی مقیم الصلاة اگے کیا ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اگے جملہ بڑی محبت والا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہر نمازی نماز دے اندر پڑھ دے، ہر فصلک والا نماز دے اندر پڑھ دے تے پڑھ دے کہندہ ربنا غفر لی والے والدیا والے والدیا ربنا اغفر لی والے والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا میں بڑی محبت نہ سمجھاؤں، ربنا اغفر لی والے والدیا، بولو والے والے، پڑھو قرآن دی آیت ہے نا والے والے۔ یہ تھی بھائی خاور عظیم صاحب میں قرآن دی آیت پیش کراں گا، اللہ دا پیارا محبوب ٹرے، اللہ فرماتا اللہ اقسم بہذا البلد، ایتھے تو اگر اہل علم دے نال پیار کرنے والا تے میرا ذخیرہ علمی تینوں پتہ لگ جائے گا، لا اقسم بہذا البلد، سونیا منو نارامت تھاواں دی قسم جنہ راواں نے تیرے قدماں نو چوم لیا ہے۔ 113 والیوں مکے دے اندر سرکار دے پیر لگن مکہ مکرمہ بن جاندا ہے، جے مدینہ منورہ چ قدم لگ جان تے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ بن جائے، مدینہ منورہ بن جائے، تے جے عرش تے پیر لگن تے عرش معلیٰ بن جائے۔ ہن میں بار بار تانوں جملہ سنا کے تے داد لینا چاہنا وا، جیڑا نبی مکے وچ پیر لا کے مکے نو مکرمہ بنا رہی ہے تے جڑا نبی مدینے چ پیر لا کے مدینے نو منورہ بنا رہی ہے، عرش تے قدم لگائے عرش نو معلیٰ بنا رہی ہے تے اوہی قدم مکرمہ بنان والے منورہ بنان والے معلیٰ بنان والے جدوں 9 مہینے آمنہ دے شکم وچ آئے ہون گے، ماں نو کتنا درجہ عطا فرمایا ہوئے گا، ماں نو
دیاں شانہ دیتیاں آن گیا سنیوں جڑے سنیوں نا ماں پیو والوں ایک باری للکار کے مدہ آجے بلکہ میں تے قرآن پڑھدا جاواں گا ساری رات نگینا بھائی اگر میں قرآن پڑھا نبی پاک دی ماں دیاں شانہ ختم نہ ہون لیکن شوق دا ذوق تے محبت دی محبت میں آکھاں گا مرحبا مرحبا سیدہ آمینہ مرحبا مرحبا سیدہ آمینہ سنو میں تواڈے پنڈ وچ تیسری مرتبہ آیا تواڈے پنڈ وچ میں تیسری مرتبہ آیا میں نے تواڈے ذوق دا پتہ ہے تے میں تیسری مرتبہ جڑے بندے میں جان دے میں اگے نال کچھ ٹاکی کٹیا ہی ہوواں گا ودھیا نہیں تے تواڈی چوڑیاں چھاتیاں دو دو تین تین پروگرام کریے تے پھر بھی الحمدللہ حضور محدث اعظم دی نگاہ دا صدقہ شیخ خیم دی دعا دا صدقہ جیڑا نبی پاک دی ماں نو جنتی منگدا نا سیدہ آمینہ آکھڑا آنڈی گوانڈی الدرہ تیان مارنا میں سٹیج تے بھی تیان ماراں گا انہوں کونی کرا کی آگ آج چپ نہ کر آج سونے دی ماں دی گل کر سونا دادی ہوئے گا مدینے والا رادی ہو جاوے گا بھئی مرحبا مرحبا سیدہ آمینہ مرحبا مرحبا اتنے پیارے پہ لگ دیو نبی پاک دا ذکر خیر تے سرکار دی ماں دا ذکر خیر پہ کر دیا ایک باری پھر بولیا جے میں تنی لگے مکمل کرا مرحبا مرحبا کیا بات ہے تسی تے بڑے سریلے پہ لگ دیو اچھا سور نو اگے کر دیا نا اللہ فرماندہ ہے میں نے کونا راما تے تھاما دی قسم جنہ راما تو چل کے آیا ہے سونیا تیرے آنتا ہلون اجڑا ہلون دا لفظ ہے نا لام دے اتے دو تنوینہ دو پیشہ جڑیا آندیاں نے اہل علم نہ کچھ لے بلکہ میں تے اللہ دا قرآن پڑھ دیا ایک انہونا ارشد رضوی کوئی قرآن پڑھے گا کوئی ملنے یا نا امرنے تمہیں چاہنی کوئی رب آجاشی جیڑا حد قرآن دی پھرنے ارے مولانا عبدہ رولا پاکے اللہ دے قرآن دے لفظہ عبدہ رولا پاکے کہنا نبی پاک دے ماں پہ جنتی نیشن اے اہل علم ادرات بیٹھے نے میں مطالعہ تا یتیم مولوی نہیں ہاں اللہ دے فضل و کرم دے نال جتھے اب آیا ہے او دے تو والد بھی مراد ہوئے گا او دے تو چاچا بھی مراد ہوئے گا او دے تو تایا مراد ہوئے گا تے جتھے خالصتاً مافیاں دا ذکر آیا ہے اوتھے اللہ نے عبدہ لفظ ہی نازل فرمایا ربنا غفر لی والے والدیا سونیا تیرا پاپی آلے تیری ماں آمینہ بھی آلائے ماں بھی آلائے ابا بھی آلائے جتھے لفظ اب آیا نا میں ایک چھوٹی قرآن دیا چونکہ خطبہ زیادہ ہونا علماء پھر ٹائم شارٹ ہوندہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے نے قبلہ پیر جی سرکار قبلہ تواڈی نگاہ دا فیض جی میں مدینہ منورہ عطا کیتا سا جے نا میں ایتھے بیٹھی ہاں میں نے سنگت اتھے بھی نصیب ہوئی قبلہ پیر جی سرکار دی پتہ ہی نہ لگیا میں ہوٹل چ داخل ہو رہا سا تے میرا بازو پکڑ کے کہنے لگی چل تینوں مقام بدر تے نہ لے چلا تے مینوں اس جگہ تے کہنے لگے جا کے لیٹ جانا جگہ تے میں اتھے لیٹیا میں کہ حضور دی کی وجہ ہے کہنے لگی پتہ ہے ایک وہ جگہ ہے جتھے رب دا حبیب لیٹیا سی تے یار غار پیرا پہ دیندے ساڑا ہے اللہ تعالیٰ نے مینوں بزرگاں دیا اتھے بھی مائتہ نصیب فرمائیاں نے اللہ دے فضل و کرم دے نال لیکن اتھے پھر خدا نے ملاپ کرا دیتا پہلا بھی ملاقات اتھی ہوئی دوجی بھی اتھی ہوئی تیسری سرکار دے مدینہ منورہ دے اندر اور غزوہ بدر دے موقع دے اسا مسجد عرائش دے اندر جا کے سرکار کائنات دی اور پیاری پیاری جگہ دیاں زیارتہ فرمائیاں آمین اچھی کہنا اللہ تعالیٰ اینا دی سنگت دے اندر مکہ بھی ویکھڑا نصیب فرمائے مدینہ بھی ویکھڑا نصیب فرمائے
لو جی ہوں گلاں لمبیاں ہو جان گیا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یعقوب دا معنی پیچھے آنے والا یعقوب دا معنی پیچھے آنے والا یوسف دا معنی افسوس والا آصفہ یاسف و تاسف افسوس والا پترانو بٹھا کے نا بھائی خاور صاحب پترانو بٹھا کے پھلا کی کہندے نے اور میرے بیٹو میرا آخری ویلا آ گیا ہے ہن اب تے ذرا نظر رکھنا میرا آخری ویلا آ گیا میرے جان تو بعد کدی عبادت کرو گے پتر بولے کہن لگی ابا جی اج دا پتر تے کہندا بابا تیرا دور ہور سی میرا دور ہور تیرا جناب بابیاں نے منن والا دور سی ساڈا اگے جدید دور آ گیا بیٹا نے آکھیا اللہ دے قرآن نے ریکارڈنگ فرمائی حضرت پیاری یعقوب علیہ السلام نے بیٹیاں نو آکھیا بیٹا کدی عبادت کرو گے بچے بولے کہن لگے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اے جملہ سننا اب توجہ فرمانا ذرا الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اسی اپنے اباؤ اجداد دی عبادت رب دی عبادت کرانگے جڑا ساڈے وڈیاں دا رب ہے اب دا لفظ آیا نا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اسی ابا اے دے چاچے بھی آگے نہیں باپ بھی آئے تے تایا بھی آگے تے جتھے والدین مراد رہنا اتھے اللہ دا قرآن للکارا پائی جا رہی ہے اللہ فرماندہ وا انت حلم بہذا البلد ووالد وما ولد اللہ تعالیٰ نے کڑیاں لوڑا پہ گئیاں جے نبی پاک دے ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں سنیاں دے کولا جا کم از کم آن کے پیار والا عقیدہ سن لے انہاں دا عقیدہ سن مرحبا مرحبا سیدہ آمینہ مرحبا تھوڑی دیر تو بعد تھوڑی آواز اور بلند کروا لینی ہے شادی دا موقع ہوئے نا شادی دا موقع ہوئے تے ماں کھانے تقسیم کر دی پھر دی ماں کھانے تے نالے ماشاءاللہ رس گلے تقسیم کر دیئے میل کارا یا ہوندہ ہے بھائی خاور عظیم صاحب جنہوں ماں شکر بن دیئے نا رس گلے بن دیئے کھانا تقسیم کر دیئے تے سارے خوش نظر ہم میری بیچ ایک منہ بنا کے بیٹھا ہوئے نا تے ماں پلا کی آن دیئے نا آج منہ بڑا آج نا روس آج شریکہ نا پیٹ تینوں پتہ نہیں میرے پتر دی شادی ہے ایدہ مطلب پتر دا بیاہ ہوئی ابے نو پتہ لگ جاندہ منہ بنان والی دا امیاں نو پتہ لگ جاندہ ہے تے ماں کہہ دیئے آج دے دیہاڑی کٹ لے آج شریکہ نہ پٹی کسی اور موقع تے پٹ لئی مثال دیتی ہے نبی دا میلاد سجی ہے منہ بڑھا کے بیٹھن والیا سونے آقا دی ماں آکھے گی میرے پتر دا میلاد ہے تے آقا کی آکھن گے میری ماں دیا گلہ نے شریکہ پٹن واسطے وچ بندہ آن کے بیٹھ گیا ہے نا میرے آقا نو راضی کرنا ہی تے کھل ڈول کے آکے مرحبا مرحبا لو جی مزہ آ جائے گا اتھی جناب جم جاؤ ایک باری پھر بولو مرحبا مرحبا تیری قبر منور پہ آئے نبی تیری قبر منور پہ آئے نبی مرحبا اسرار الاولیاء کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ بابا صاحب کے ملفوظات کی کتاب لکھی گئی ہے وہ دیکھتے بڑا حسین واقعہ لکھی ہے میں بڑی جلدی اس واقعے نو بیان کرانگا قوم بنی اسرائیل دا عابد آدمی عابد اس نو کیا جاندہ سی جڑا 1000 سال عبادت کرے تے عابد کہلواندہ سی آخری بیلا آیا اپنی ماں نو آن کے کہن لگا ماں تیری پتر دا آخری بیلا آ گیا ہے
ماں میں دنیا تو جا رہی ہوں، جس ویلے میں دنیا تو انتقال کر جاواں میرے پیر نو رسی پا کے حویلی دیاں چارے نکراں تے کسیٹنا، کدی ادھر میرا لاشا لے جی کدی ادھر میرا لاشا لے جی۔ اور ماں دی مامتا تڑپ گئی، ماں دا کلیجہ ہل گیا، اے میرے لال اللہ میری عمر بھی تینوں لگا دے، اللہ کرے میری عمر بھی تینوں لگ جائے نہ اے ہو جیاں گلا کر۔ اور بچہ بولیا کہنے لگا ماں عمل تے پلے کوئی نہیں لے کے جا رہا، اپنا میری دجی وصیت یاد رکھی میرا جنازہ رات دی طریقی وچ اٹھایا جائے تاکہ بندہ بے کہ نہ کہ خدا دینا فرمان دا جنازہ جا رہی ہے۔ اور میری دلیل نو درا پہ کرنا کہ تیسری بچے نے جنا وصیت کی تھی اما جس لئے میں دنیا تو چلا جاواں غسل دے کے کفن پا کے میرا جنازہ قبرستان دے اندر لے جایا جائے، سارے لاحت تے مٹی پا کے قبر تے مٹی پا کے آ جان۔ اما تینوں خدا دا واسطے میری قبر تے کھلوتی رہی تے ماں نالے روئی جا رہی ہے تے نالے بچے دی وصیت سننی جا رہی ہے، میرے لال کا دے واسطے وسیلہ کرنے پیا۔ عرض کردہ اما عمل تے پلے کوئی نہیں لے کے جا رہا، 113 والی اور دلیل بڑی پیاری دینے لگا۔ عرض کردہ اما 1000 سال تھامے میں عبادت کی دیئے، عمل تے پلے کوئی نہیں لے کے جا رہا، نیکی تے پلے کوئی نہیں لے کے جا رہا۔ ماں میری قبر تے کھلوتی ہوئیں گی، میرا ایمان تے عقید ہے تیرے پیران دی برکت نال میری بخشش یقینی ہو جائے گی، میں بخشیا جاواں گا۔ 113 والی اور جدی قبر تے ماں یان کے کھلو جائے، پتر کہندہ تیرے پیران دی برکت نال میری بخشش یقینی ہو جائے گی تے جدی قبر تے نبیان دا سلطان آپ آیا ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بابا جبلا نعرہ رسالت، سیدہ آمینہ مرحبا مرحبا میں مدینہ منورہ حاضر ہویا، اللہ پاک سب نو مدینہ منورہ سرکار کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر جا کے حاضری نصیب فرمائے۔ میں اپنی نظران دے نال حدیث پاک پڑھ کے آیا ماں جتے کتاباں حدیث پاک نو پڑھی ہے اوتے سرکار کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے ما بین بیتی ممبری روضتی روضت من ریاض الجنہ، سرکار کائنات نے فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے روضے دے درمیان یہ سارا حصہ جنت آباد ہے۔ میرے کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو تو جو میرے وال فرماؤ نہ ذرا ما بین بیتی ممبری روضتی روضت من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے ممبر دے درمیان سارا حصہ جنت آباد ہے، کہو سبحان اللہ۔ ویسے سارا مدینہ آل ہے، بولیے سارا مدینہ آل ہے، لیکن اس جگہ نو سرکار نے فرمایا یہ جگہ جنت دا باغ ہے، جنت دا حصہ ہے، یہ جنت دا ٹکڑا ہے۔ میں اپنی شیخ کامل دی بارگاہ بیٹھا سا مدینہ منورہ تے میں عرض کی تھی کہ بلا یہ جنت دا باغ سارا مدینہ آل ہے، حضور اس رو جنت دا باغ کیوں آکھیا گیا ہے؟ میری سرکار فرماندے نے بیٹا مولانا بے بہا شرف حاصل مدینہ منورہ دی زمین نو پر اے ہو جگہ ہے میرے وقت تو جو فرمانا سوک پہ خراب پہ کرکرانا کرنا حضرت میرے کریم فرماندے نے اس جگہ تو میری سرکار گھروں نکل دے سن تے سرکار ممبر شریف تے جلوہ افروز ہوں دے سن یا نماز واسطے تشریف لے جان دے سن 5 مرتبہ ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے فجر ویلے تے میں میرے دل وچوں آواز آئی بھائی خاور عظیم نگینہ صاحب میرے دل وچوں آواز آئی جنہ راواں تو میرا نبی 5 باری گزر جائے جنہ رستیاں تو سوڑا 5 باری گزر جائے او تے راواں جنت دیاں تھاواں بن جان تے جس آمینہ دے بطن وچ مدینے والا 9 مہینے ٹھہر کے آیا ماں دا کی عالم ہوئے گا ماں عظمت والی تے نصیبہ والی ماں ہوئے گی بھاگا والی ماں ہوئے گی تو تے کہنا نبی پاک دی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا ساڈا تے انہاں دے بارے عقیدہ کہ سونیا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ اتاریا تاکہ میں سجے کھپے بندیاں دا چہرہ ویکھ سکا گھروں کنے کوٹ ملدے پئے نے پیار دے نال پڑھیے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ قبلہ شاہ جی حافظ آباد والے
میرے جے کروڑا ارشد رضوی رل جانا تے شبیر شاہ نہیں بن سکتے اللہ پاک شاہ جی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ایک انہاں دا اندازی قاری صاحب جو مردی کرن کیونکہ شاید میری زبان نہ سمجھن انہاں نو ہر اجازت ہے میرے والوں تو انہوں کوئی اجازت نہیں تسی میرے وال تکڑا ہے شاہ جی تے پڑھ دے ہوندے سننا تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ اے انداز میرا اپنا انداز کو تے قبلہ شاہ جی دا انداز پتہ نہیں میں رل سکا کہ نہ رل سکا تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ اگلا جملہ سنیا جے فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا چابی تاکی ہاری کی امامتی بخشانا کیا باتیں پھر بولے آجے چابی تاکی ہاری کی امامتی بخشانا جائے گا مہربانی جی چابی تاکی ہاری کی امامتی بخشانا جی دلیل اہل بیت کے غلام بھی بیٹھی ہو سارے ملادی بھی بیٹھی اسی فسادی نہیں ہیں اسی ملادی ہیں اسی تنقید والے نہیں اسی تعریف والے ہیں لو قبلہ خاور عظیم بھائی بڑا پیارا اگر جملہ میں نبی پاک دی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حسنین کریمین دی اماں جان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے کریم آقا دی جگر دا ٹکڑا تندور تے بے کے روٹیاں پہیاں لگا رہیاں نے تے نال سہیلیاں بیٹھیاں نے تے سرکاری کائنات تشریف لے آئے اوڑی نہیں کہنا کھل کے کہنا سبحان اللہ آقا جانی رحمتی سواری آ گئی سرکار کائنات اپنی بیٹی دے نال بڑا پیار فرمان دے سن بڑی محبت فرمان دے سن سہیلیاں فاطمہ دیا کہن لگیاں نہیں فاطمہ اتفاق دے نال تنور دے سی بیٹھیاں ہویاں روٹی لگان واسطے تیرے بابا جان آ گئے نہیں وہ 113 والا والو میں اس تو اگے کی سیدہ فاطمہ دی گل سناواں جدا ابا ہی نبیاں دا سلطان ہوئے گا جس شہزادی دا بیٹا باپ ہی نبیاں دا حبیب جناب سلطان ہوئے گا اللہ دا پیارا محبوب ہوئے گا اور سیدہ کائنات دی عظمت میرے جیسا مولوی کی بیان کرے نی فاطمہ اپنے بابا جانو بلانا سیدہ پاک نے آواز دیتی بابا جی سرکار کائنات آئے آن کے بیٹی دا متھا چومیا سرکار نے گلا چوم کے فرمایا فاطمہ کی کہنا چاہنی ہے عرض کیتی بابا جی میری تے میری سہیلیاں دی خواہش ہے تنور وچ روٹیاں لگ دیاں پئیاں نے پیڑا میں بڑا دینیاں اپنے پیارے ید اللہ والے ہاتھ نال تنور وچ ایک پیڑا لگا دیو تاکہ روٹی لگانا مرداں واسطے سنت ہو جائے روٹی لگانا مردہ واسطے سنت ہو جائے حضرات سیدہ فاطمہ دے کتنے احسان نے ساڑھے پہ کتنے احسان نے پتہ سی نا کہ جس ویلے میاں بیوی دے لڑائی ہوئے گی نا جھگڑا ہوئے گا یہ برقع پا کے ٹرے گی نا تے پیچھے بیچارہ نالے ہانڈی پکائے گا نالے روٹی پکائے گا نا اے نہ آکھے میں کوئی جنانیاں والے کام پیا کرنا نالے روٹی پکائے گا آکھے گا جنانیاں والے کام نہیں کردا پیا میں تے اپنے آقا دی سنت ادا کر رہا ہاں حضور نے فرمایا فاطمہ کہ تیری یہ خواہش ہے نا روٹی لگا دیو تے بڑا پیڑا کھڑ پیڑا قبلہ پیر جی جدو پیڑا کڑیا نا سیدہ خاتون جنت نے تے میرے نبی دے ید اللہ والے گورے ہاتھ دے پیڑا جدو کڑ کے روٹی بنا کے سیدہ نے پائی اے میرے وال تکڑا سرکار نے اپنے گورے گورے ہاتھ دینا تنور وچ روٹی نو لگایا تے سرکار متھا چوم کے فرمان لگو کوئی اور بیٹی کام ہے بابا جی بس ایک سی خواہش سرکار چلے گئے میرے آقا جنہوں واپس آئے جس کام بھی گئے سرکار واپس آئے تے ویکھیا کی سرکار
دی شہزادی تندور تے بیٹھی ہوئی ہے ساریاں آپ دیاں سہیلیاں عورتاں جڑیاں نے او چلیاں گئیاں سرکار دے جگر دا ٹکڑا جے تندور تے بیٹھا ہوئے سرکار کائنات نے فرمایا فاطمہ انہیں پیچھے تک انشاءاللہ للکار دی جواب آ جائے گی جواب آئے گا سرکار کائنات نے فرمایا میری بیٹیا تو کیوں نہیں گئی ساریاں چلیاں گئیاں سیدہ فاطمہ بولیاں کہنے لگیاں بابا جی ساریاں دیاں پک گئیاں میریاں پکن دے جاتا جامانا سرکار نے فرمایا بیٹی تیریاں کیوں نہیں پک دیاں بابا جی میرے ہاتھ والیاں بھی پک گئیاں نے جڑی روٹی تسی لگا کے گئے سو او دا انتظار بھی کر دیاں روٹی کچی نہیں کچی ہے انہوں تندور دی اگ جڑی پکاندی نہیں پئی سرکار نے شہزادی دا متھا چومیا سرکار نے متھا چوم کے فرمایا بیٹی انہوں روٹی اگ نے پکایا نہیں انہوں پکانا بھی نہیں انہوں تندور دی اگ نے سیک لگایا نہیں انہوں لگانا بھی نہیں بابا جی کادے واسطے فرمایا بیٹی تے تندور دی اگ جنہوں محمد دا ہاتھ لگ جائے انہوں دوزخ دی اگ بھی کدی نہیں ساڑ سکتی ذرا رک جاؤ او تو روتی تجھے بے آمنہ تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے میرے بلد کیا یہ تیری گود کتنی عظیم چیز فما ہے تمام ہے بایا گر لولا بکمال بڑو بایا گر لولا ہی کاشف تو چاپ جمع نہیں حسن تھوڑا جہاں برداشت کرنا میں آخری کلمات والے پاسے آ رہا سرکار کائنات دی ماں سیدہ آمینہ پاک بختہ والی تے نصیبہ والی بھاگا والی ماں حضرت کے بلا ایک صحابی رسول حضرت سیدہ آمینہ کہتے ہیں میں نور مصطفیٰ دی امین بڑی نا نور مصطفیٰ دی امین کہیے صلی اللہ ہو اب میرے وقت تک کو سیدہ آمینہ کہتے ہیں میں اپنا بدن سنگ دی سا نا مینو اپنے بدن وچوں مہکی مہکی پیاری پیاری خوشبو دی رہ دی سی یہ خوشبو ہے سرکار دی ماں دی جی دی ماں دی خوشبو دا کی عالم ہے تے میلاد والے آقا دی خوشبو دا کی عالم ہوئے گا کہ بلا ایک صحابی رسول نے جنہ کا نام ہے حضرت عتبہ این تے بے عتبہ انہاں دیاں 4 شادیاں سن تے جنہوں 4 شادیاں ہونا عورتاں ہار شنگار کر کے ہر مرد عورت جڑی شوہر واسطے ہار شنگار کر سکتی ہے 4 عورتاں نے بیٹھ جانا بناؤ شنگار کر کے میرا شوہر آئے میرے وال تو جو کرے میرے وال دھیان کرے خدا دی کرنی ایسی ہونی جناب عتبہ نے گھر دے اندر آنا 4 دی خوشبو مغلوب ہو جانی جناب عتبہ دی خوشبو 4 تے غالب آ جانی ایک دن سر جوڑ کے کہنے لگیاں سرتاج مان ایتے دسو تو نے خوشبو لیاں دیا نہیں ویکھیا خوشبو لگا دیا نہیں ویکھیا تو آٹے بدن وچ خوشبو دا کی راہ دے حضرت پیاری عتبہ خوشبو دا راہ دسن لگے 113 والے والو جناب عتبہ کہنے لگے چھوٹی عمر سی میرے بدن تے پھرسیاں تے پھوڑیاں دا راج ہو گیا میں بڑے بڑے ڈاکٹراں دے کول گیا بڑے بڑے حکیماں طبیباں کول گیا مینوں کسے پاسیوں آرام نہیں آیا میں اخیر اس پاک بارگاہ چاہ گیا جتھے کوئی سوالی خالی واپس نہیں دے لوڑ رہا میں اس بارگاہ دی اندر آ جانا ماں سرکار کائنات دی بارگاہ چاند کے عرض کی تھی سونیا جسم تے پھنسیاں پھوڑے نکل آئی نہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی MBBS تا کورس کر کے بیٹھا میں کڑا اسپتال بنا کے بیٹھا نا دافی الوبا شافی الامراض نبی فرمایا جی تو صحابی ہو کہ یہ عقیدہ رکھ کے آ گیا نا تو فکر نہ کر دکھ لے کے آئیں گا سکھ لے کے جائیں گا بیماری لے کے آئیں گا شفا لے کے جائیں گا لو جی میں بڑی جلدی دنال شاٹ عرض کر رہا
حضور نے فرمایا بہ جا یہ مطلب سی صحابی رسول دا عقیدہ سی سونے دی بارگاہ چ لبدا ہے او سانو تے لبا خدا بھی مصطفیٰ دی بارگاہ چ لبا ہے اچھا صحابی رسول کے اندر میں بیٹھ کے حضور نے فرمایا تھوڑا جا منہ پرا کر کے بیٹھ میں منہ پرا کر کے بیٹھا نا حضور نے فرمایا کمر تو کپڑا ہٹا کہ اندر میں کمر تو کپڑا ہٹایا تے ترچھی نگاہ نال میں ویکھتا سا پیا نبی کیڑی دعائی پہ لگاندے نے وہ 117 13 والو تسی سمجھ گئے تے بڑی گل ہے حضرت پیاری عتبہ کے اندر سرکار نے لواب دہن شریف میرے بدن تے لگانا شروع کر دیتا بیویاں نے پہ دستے نے او دیہڑا آئے آئیدہ دیہڑا جائے میرے بدن جو بیماریاں بھی مک گئیاں دے تو خوشبو دے ہلے آن لگ پہ نے ساڑیاں عدالتہ رات دے 12 بجے عدالتہ لگ کے فیصلے سنان لگ پہیاں نے تسی رات 11:15 بجے ذرا فیصلہ تے سنایا جی 113 دی جامع مسجد دی اندر جدو سرکار عتبہ دے بدن تے سرکار نے لعاب لگایا ہوئے گا تے کی انداز ہوئے گا میرے بات تکو نہ ہاتھ سرکار دو انگلہ نال تنہ نال چارہ نال اینج سارا ہاتھ ہی سمجھ لو اینج لگا کے نہ سرکار نے قدم کے لگانا شروع کر دیتا جناب عتبہ کے اندر او دیاڑا جائے آئیدہ دیاڑا آئے بیماریاں مک گئیاں خوشبومہ دی ہلے آن لگ پائے لگینا بھائی جس رسول دا ہاتھ جناب عتبہ دے بدن تے ایک باری پھر جائے او دی خوشبو دا ای عالم ہے تے جدے بدن وچ مدینے والا 9 مہینے ٹھہر کے آیا ماں دی خوشبو دا کی عالم ہوئے گا میرے آلہ حضرت بولے آپ نے فرمایا نور بنتے نور سوچے سطر کے تے گلہ میں جپانجنی نور بنتے نور سوچے نور عمر میں نور نور یہ شیر اللہ حضرت سمجھن واسطے بھی علم چاہیے اسی کہنیاں سونیا تیری ماں تے ایک پاسے رہ گئی باپ تے ایک پاسے رہ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی عین نور تیرا سبھی گھرانہ جو کہ میرے نام بلال میلاد لکھیا گیا اتھے شیر وچ آلہ حضرت نے میلاد کی میں پڑھیا شمائے دل مشکات در سینہ سجا جانو ان کا تیری صورتی کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورتی کے لیے آیا ہے سورہ نور کا علامہ شکم دی اندر رب دا حبیب آ گیا 12 ربیع الاول دی سویرے سرکار کائنات ہی آ گئے سبحان اللہ خارج منی نور اول ما خلق اللہ نوری قد جاءکم من اللہ نور پاگاں والی ماں دی بطن اطہر وچوں سونا آیا اور میں تہاڈی نزاکت نوں سمجھ گیا جی حضرات گرامی میں تے کیا حالات بگڑ گئے نے سمجھ لگے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا فرید یا نکتہ پیش کرا سرکار دا میلاد زمین تے ہویا سرکار نو میراج آسمان تے ہویا سونا آئے تے میلاد بن لے سونا چاہے تے میراج بن لے سنیوں میلاد بھی ساڑھا حصہ ہے میراج بھی ساڑھا حصہ ہے قبلہ نگینہ ساکروں سرکار مدینہ گئے بھڑ پھب کے لامکان دیا بلندیاں تے گئے جبرائیل رہ گیا میکائیل رہ گیا رف رف رہ گیا براق رہ گیا آقا کریم نے فرمایا جبرائیل تیری انتہا ہو گئی تے ساڑھی ابتدا ہو گئی اگے کیوں نہیں جاندہ آقا سڑ جانڈا خطرہ ہے فرمایا تینوں سڑ جانڈا خطرہ ہے نا کاش میرا یار ابو بکر ہوندہ سڑ جاندہ پڑ جاندہ چھوڑ نہ جاندہ اور توڑ جاندہ ملا معین کاشوی معارج دے اندر لکھ دینے سرکار نے بازو پکڑیا جبرائیل دا اگے ٹوریا فرمایا ہمیں نہ روک اگے ٹور
500 سال دا رستہ قبلہ ایک قدم وچ طے کروا دیتا 500 سال تے چڑی دی مانند ہو گیا اچھا ہن میں یہ عرض نہیں کرنا سرکار جبرائیل بھی رہ گیا میکائیل تے سرکار جا رہے نہیں نور دے پردیاں وچ میرا نبی جا رہا ہے تے ارادے کی کیتے کلیم اللہ دور تے گئے سن میں جوڑے لا دواں کلیم دور تے جائے اللہ فرمایا فخلا نال ہے جوڑے لا اپنیاں جتیاں اتار فخلا نال انکا بالوادی المقدس طویٰ اے پیارے کلیم اللہ جوڑے لا دیا سرکار فرما دے میں لا مکانیاں بلندیاں دے جا رہی ہوں ارادہ کیتا جوڑے لانڈا آواز آ رہی ہے ادھنو ملنی یا احمد ادھنو ملنی یا خیر البریہ سرکار فرما دے آواز آ رہی ہے کفیا محمد فإن ربك يصلي سرکار فرما دے میں جا رہی ہوں تے جوڑے لانڈا ارادہ کیتا سرکار کائنات رو آواز آئی سونیا تیرا جوڑا لان والا نہیں تیرا جوڑا اتارن والا نہیں او کلیم اللہ سی تسی حبیب اللہ جوڑیاں سمیت آ جو میرا عرش بھی تیرے جوڑیاں دی خاک نو ترستا بھی آئے اچھا جی جوڑے سرکار دے نال چلے گئے میں عالم تصورات وچ جوڑیاں نو پوچھیا میں کیا سرکار دی نالین ہوں یہ تے دسو جتھے جبرائیل نو سڑ جان دا خطرہ پہ گیا سی تو انو کوئی خطرہ نہیں ہے تے نالین نے جواب دیتا مولوی چپ کر جا میرے کل دو کمال نہیں میں کیا گیڑے کمال سرکار دے نالین بولے کہنے لگے پہلا کمال میرے چکی ہے میں محمد دے پیران دے تھلے رہ نہیں ہاں تے دوجا کمال میرے چکی ہے میں نبی دے پیران دی حفاظت کیتی ہے میرے دل میں جو جواب آیا جیڑی جوڑے سرکار دے نالین اللہ حضرت فرما دے آقا کریم دی جتی نو اگر جتنی بھی کہہ دیتا جائے تحقیق دے نال بندہ مسلمان ہی رہندا کافر ہو جاندہ ہے میری سرکار دے غلاموں اللہ حضرت ایسی خادمہ منن والیاں جوڑیاں جو آواز آئی میرے کمال میں نبی دے پیر دے تھلے رہنیاں میں کہ جڑے جوڑے پیران دے تھلے آ جان اوتھے سڑن تو آزاد ہو جان جتھے جبرائیل سڑن دا خطرہ پہ گیا سی تے جڑی عائشہ ساری زندگی محمد دی چادر وچ لپٹی رہی ہے اس عائشہ دے بارے کی خیال ہے تے جڑے جوڑیاں نے نکیلے پتھراں تو آقا کریم نے محفوظ بچایا پیراں نو بچایا اگر او اوتھے سڑ جان تو جناب والا مبرہ ہو جائے کہ جس یار نے کدی سجے کدی کھپے کدی ادھر کدی ادھر ہو کے ہجرت والی رات ہی یار دی حفاظت کی تھی ابو بکر بھی دوزخ دی آگ تو آزاد ہو گیا اتھے شاعر نے بھلا کی جواب بیان کیتا ہے سرکار دے قدمہ دینا جڑے ذرے لگے نا ذرے نہیں رہ گئے ذرے نہیں رہ گئے سرکار دے قدمہ دینا جڑے روڑے لگے جنات پیان نظیرہ جنات پیان نظیرہ رب دے حبیب دیاں رب دے حبیب دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت بلال بن گئے حضرت اویس بن گئے قدمانوں چم کے روڑے ہیرے دے لال بن گئے ہیرے دے لال جیڑا قدمہ دینا روڑا لگ جائے او تے شاعر کہندا ہیرا بن گیا جیڑا روڑا نال لگ جائے او تے ہیرا بن جائے کہ جس آمینہ نے 9 مہینے قدمہ والے نو شکم وچ رکھی ہے آمینہ جناب چھانا والی کیوں نہ بنی ہوئے گی او تے جوڑے نال لگ کے دوزخ جناب سڑن تو آزاد ہو گئے آمینہ پاک نے سرکار کائنات رو چولی وچ پایا او بھی دوزخ دی آگ تو آزاد ہو گئی حلیمہ سعدیہ نے شیر پلایا سارا دن گلیوں صحراؤں میں گھوم لیتی تھی جب اسے بھوک لگتی تھی محمد کے لبوں کو چوم لیتی تھی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی ماں دا صدقہ موضوع میرا جی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی ٹورے رہتے نہ مکنا سی لیکن میں وقت دی نزاکت نو ویکھ لیا ہے ویکھ کے میں آپ حضرات لکھ بھی آکھی جانا آن والا مہمان جڑا ہوندہ ہے وہ سمجھتے نے اسی دور تو آئے پاکستانی مولوی جان ہی نہیں چھڑ دے یہ سب حالے دنال میں آپ حضرات دی قدر کر دیا آن والے مہمان دی قدر کر دیا انشاءاللہ وقت ملیا تے پھر کسی موقع تے بھی تفصیل گلا کرانگے اے عقیدہ رکھ لو سرکاری کائنات نو راضی رکھن واسطے سونے دی مانو
جنتی عقیدہ رکھنا یہ ساڈا ایمان تی عقیدہ ہے، ورنہ ایمان سینے چوں نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ آمینہ پاک دا صدقہ ساڑھے دامن وچ بہار عطا فرمائے، جڑے جڑے ساتھیاں نے خرچہ کیتا ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی پھر سے کسی موقع تے انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔